بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب۔ آپ صوبائی وزیر توانائی اور صوبائی وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا تعلق زراعت سے بہت گہرا ہے اور گہری نظر رکھتے ہیں زراعت کے امور کے حوالے سے۔ آج ہم ان سے پاکستان میں زراعت کی ترقی، زراعت کے بارے میں مختلف فصلوں کے حوالے سے انعطاف پذیری پر بات کریں گے، اور ملکی معیشت پر بھی بات کریں گے، اور ان سے سیاست پر بھی ہلکی پھلکی بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں چند لمحات ہمیں دیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ روشنی ڈالیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت بھی زراعت پر مبنی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی آٹے کا بحران ہوتا ہے، کبھی چینی کا بحران ہوتا ہے۔ اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ کی؟ اس کے پیچھے کیا نائے عمل ہے یا کیا حکمت عملی ہے کہ پاکستان اس قسم کے بحران کا شکار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، زراعت میں مختلف قسم کے مافیاز کا جب سے عمل دخل شروع ہوا ہے تو زراعت انعطاف پذیر ہوئی ہے، کیونکہ 75% پاپولیشن کا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہے پاکستان میں، اور پاکستان زراعت کو ترقی دیے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور جو چیزیں یہاں پر کرنی چاہیے تھیں، کچھ 30 سال 40 سال پہلے کچھ چیزیں چل رہی تھیں، لیکن جب سے یہ مافیا آیا ہے، جس میں یہ پیسٹیسائڈ مافیا آیا ہے، جس میں یہ سیڈ مافیا آیا، جس میں محکمہ زراعت کی خود بہت بڑی نااہلی تھی، وہ جو ریسرچ کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ آپ ایک کی مثال لے لیں کہ کسی زمانے میں پاکستان میں کاٹن انڈیا سے بہت زیادہ آگے ہوتے تھے ہم لوگ، اب وہ ہم سے کئی گنا وہ آگے چلے گئے، اور ہم جو ہماری فگر تھی وہ بھی ہم پیچھے چلے گئے۔ اسی طرح ہمارے سیڈ پہ اتنا کام نہیں ہو سکا، وقت کے ساتھ سیڈ مونسینٹو کاٹن کا سیڈ چاہیے تھا، تو وہ جب انڈیا نے لے لیا 90 کی دہائی میں، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ کسی نے اس کو دلچسپی نہیں دی، حالانکہ میرا پورا یہ اعتماد ہے، اعتقاد بھی ہے کہ جب تک پاکستان زراعت کو ترقی نہیں دے گا، کرائسس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اب بھی اگر جو کرائسس ہے تو اس کو اگر نکالے گی تو زراعت ہی نکالے گی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ جو ہمارے مافیاز تھے، انہوں نے زراعت کو تباہی کے دہانے پر لے کر گئے ہیں۔ اب شوگر مافیا آیا تو اس نے ساری کاٹن ختم کر دی، اور ارلی اور ایزی جو منی ہے وہ اس کی وجہ سے لوگوں نے شفٹ ہونا شروع کر دیا گنے کی طرف، اور جو کاٹن جو ہماری ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس کو ہم نے خود بخود ختم کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری پالیسیوں میں گڑبڑ ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زراعت کے ساتھ ہمارے بہت بڑے اسٹالورٹ اس سے منسلک رہے، وفاقی وزارتوں سے بھی اور صوبائی سے بھی، اور ان میں جو پرومیننٹ نام ہے ان میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی آتا ہے، سید فخر امام صاحب کا بھی نام آتا ہے، سکندر یاد بوسن صاحب کی نام آتا ہے، جو زراعت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے جو بڑے بصیرت کے حامل لوگ تھے اور خود بھی بڑے کاشتکار تھے، ذمہ دار تھے، ان کی موجودگی میں ہماری جو زراعت ہے وہ پیچھے کی طرف گئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کپاس کی فصل تھی وہ 1,40,30,00,000 گانٹ تک گئی، اور اب ہم 45 لاکھ گانٹ تک تیرے۔ تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکومت کا اثر ہے یا اس کی گرفت ہے وہ معاملات پر نہیں ہے؟ دیکھیں، جو زراعت کی پالیسیاں بناتے ہیں بیوروکریٹس بناتے ہیں، جن کو زراعت سے دور دور سے تعلق نہیں ہے، اور جو ہمارے ایگری ریلیٹڈ ہمارے پولیٹیکل لوگ تھے، جو جن پہ بھروسہ تھا، شاید وہ پراپر طریقے سے اپنی بات اوپر پہنچا نہیں سکے یا مانی نہیں گئی۔ الٹیمیٹ نقصان پاکستان کا ہوا ہے، اور میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ اس کرائسس سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے پاکستان کو تو وہ ایگریکلچر ہی ہے۔ جب تک ہم ایگریکلچر پہ پورا اس کو فوکس نہیں کرتے، اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیتے، اس میں نیو ریسرچز ہم نہیں لے کر آتے، تو پاکستان اس کرائسس سے نہیں نکل سکتا۔ اور ان کا جو رول جو لوگ توقع کرتے تھے وہ شاید اتنا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو یہ دوبارہ ہم سارے جتنے بھی ذمہ دار بیک گراؤنڈ پہ ہیں، کیونکہ لوگوں نے اب جب فصلیں نہیں ہوتی تو لوگ پھر زمینیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو فوڈ باسکٹ بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کالونیوں کا رواج ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ گھر بن رہے ہیں، کالونیاں بن رہے ہیں، جو
جس چیز سے ہماری خوراک ملنی ہے وہ ہم اس کو بڑی تیزی سے ختم کرتے جا رہے ہیں. تو اس پہ بیٹھ کے ایک لمحہ فکری ہے, سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس پہ لائحہ عمل بنانا چاہیے. ادروائز جو یہ کرائسس مزید بڑھے گا اور پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب، جس نے آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جو پاکستان کی جو زرعی زمین ہے، جو زرخیز زمین ہے، وہ کالونیوں کی نظر ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کالونیوں کی جو تعمیر ہے وہ زرعی رقبے پر روک دینی چاہیے اور ایسی طرف ڈائیورٹ کر دینا چاہیے جو غیر آباد ہو یا بنجر ہو؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو فوڈ باسکٹ ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اور دنیا میں جو ہائی رائز بلڈنگ کا ایک رواج آیا ہے کہ کالونیاں بنانی ہے تو فلیٹ سسٹم پہ جائیں, تھوڑی جگہ پہ زیادہ اپنا گھر بنا سکیں. اور جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, جو ہمارے ایگریکلچر ایریا ہے, جو ہمارے گراؤنڈ اور براؤن ایریا ہے, گرین اور براؤن ایریا ہے, تو ان پہ پوری طرح ان کو فوکس کرنا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے. ادروائز یہ چیزیں جو شروع ہو چکی ہیں یہ رکنے والی نہیں, یہ بہت آگے بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، پانی ایک زندگی ہے اور خاص کر زراعت کے لیے تو پاکستان جو پانی ہے اس کی بہت ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی بھی مہنگی ہے اور ڈیزل بھی مہنگا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہے کہ پاکی زراعت کو لیے اور کاشتکار کو پانی کی فراہمی کے لیے کس حد تک جانا چاہیے حکومت کو بجلی کی ریٹ کم کرنے میں یا ڈیزل کی کم قیمت کرنے میں؟ جو زراعت کی تباہی ہوئی ہے, پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ اس پہ نیو ریسرچز نہیں ہوئی, تو جو ان پٹس ہیں وہ بڑھاتے گئے ہیں اور 2 نمبر ان پٹس ملتی ہی ہیں. اب لوگ پیسے بھی لگاتے ہیں, زمینیں بھی برباد ہوتے ہیں, 2 نمبر کھاد ملتی ہے, 2 نمبر سپرے ملتی ہے, 2 نمبر سیڈ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ ان افورڈیبل ہو گئی ہیں. اب پانی کے بغیر نہ فصلیں ہوتی ہیں نہ انسانی زندگی ممکن ہے. تو یہ جتنا ہم اس کو زراعت پہ انویسٹ کریں گے اس کا آؤٹ کم بہتر ہوئے گا. یہ ہماری ان پٹس کم ہوگی تو ہماری آؤٹ پٹ بہتر ہوگی, ہماری آؤٹ پٹ کی لاگت کم ہوگی, ہم دنیا کے ساتھ اسپیڈ کر سکیں گے. اب جو چیز یہاں پہ 100 روپے کی پیدا ہو رہی ہے تو انڈیا میں 50 روپے کی ہو رہی ہے, تو لوگ پھر انڈیا کو پریفر بھی کرتے ہیں اور انڈیا مارکیٹ میں آگے نکل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ بیٹھ کر ایک مستقل لائحہ عمل کی ضرورت ہے اور وہ بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مافیاز ہیں بہت سارے، جس میں مافیا سیڈ مافیاز ہے، پیسٹی سائڈ مافیا ہے، تو اگر اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالتے ہیں؟ کون ان کو روکے گا؟ کون کاشتکار کی مدد کرے گا؟ حکومت کی نااہلی ہے, اور اگر حکومت چاہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی زوننگ ہونی چاہیے پراپر کہ جہاں پہ فصلوں کی زوننگ کر کے دیں, یا رائس ایریا ہے یا گنے کا ایریا ہے یا کاٹن ایریا ہے, اپنے ڈیمانڈز ہو, آپ کے اسٹیٹسٹکس ہو پوری ہو, فگر کے ساتھ جائیں, تو یہ زوننگ ہوگی تو آگے چلے گا, ادروائز نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب کی باتیں سنی. جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زراعت کی زبوں حالی کی ذمہ داری مافیاز پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے پاکستان میں زراعت اور کاشتکار کی ناکامی کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو ملکی مفاد کے خلاف گیا اور ان کے حق میں بہتری میں گیا، اور انہوں نے اپنے مفادات، اپنے فائدہ کے لیے، اپنے منافع کے لیے نہ صرف ملک کی زراعت کو نقصان پہنچایا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.